السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، میں سید سبطین حیدر زیدی خانقاہ برکاتیہ سے آپ کا بھائی آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی بعد مغرب شب برات یعنی 15 شعبان لگ جائے گی، اور اس سلسلے میں کچھ باتیں کرنے، کچھ دعائیں دینے، کچھ دعائیں لینے کے لیے یہ فقیر آپ کے پاس حاضر ہے۔ اور جو آج کی نفلیں پڑھی جانے والی ہیں اس کی تفصیل اور جو دعائیں ہم لوگوں کو تلاوت کرنی ہیں اس کی تفصیل کے لیے میں احباب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شب برات کی 6 نفل اور ان کے بعد مخصوص دعائیں کی جاتی ہیں جو حدیث شریف میں سے ثابت ہیں، تو وہی تفصیل میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ شب برات میں کل 6 خاص نوافل فرض مغرب نماز کے بعد جو ہیں ادا کی جاتی ہیں، اور ان کی بڑی فضیلت ہے، اور جو بزرگوں سے بھی منقول ہے، اور بزرگوں نے اپنے بزرگوں سے آثار کے روپ میں ان کو محفوظ رکھا ہے۔ تو ان کی تفصیل جو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ پہلی 2 رکعت جو ہوں گی وہ طلعت عمر یعنی عمر دراز کے لیے کیے جائیں گے، اور اس کی نیت کچھ اس طرح سے ہے کہ نویت ان اصلی رکعتین للہ تعالی طلبا لطول العمر۔ تو یہ طول العمر کے لیے یعنی درازی عمر کے لیے پڑھی جائیں گی۔ اس میں سورہ فاتحہ اور سورہ فاتحہ کے بعد ہر 2 نفلوں میں 10 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل اللہ شریف پڑھنا ہے، اور اس کے بعد یہ دعا کرنی ہے۔ جب آپ نماز پڑھ چکیں تو نماز پڑھنے کے بعد آپ اس طرح دعا کریں گے کہ اللہم بارک فی عمری و اصلح فی دینی و دنیای و اجرنی۔ تو یہ دعا جو ہے آپ کی ہوئی پہلی 2 رکعت کے لیے جو درازی عمر کے لیے آپ نے پڑھی ہیں۔ اب جو دوسری 2 رکعت آپ کو پڑھنی ہیں اس کے بعد یہ ہیں رزق کی کشادگی کے لیے، رزق میں وسعت اور برکت کے لیے۔ اس کی نیت آپ کچھ اس طرح کریں گے کہ نویت ان اصلی رکعتین للہ تعالی طلبا للساعۃ فی الرزق، اور اس میں بھی اسی طرح آپ سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ ہر 2 رکعت میں سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف پڑھیں گے، اور اس کے بعد جب آپ کی یہ نماز پوری ہو جائے گی تو آپ کچھ اس طرح دعا کریں گے کہ اللہم ارزقنی رزقا حلالا طیبا ووسع علی فی الرزق وبارک لی فیما رزقتنی۔ اور اس کے بعد آپ کو جو آخری میں 2 رکعت جو پڑھنی ہے، جو تیسری جو نفل کا سیٹ ہے جو آپ کو پڑھنا ہے، وہ ہوگا مغفرت اور گناہوں کی معافی کے لیے آپ کو پڑھنا ہے، اور ہم سب کو پڑھنا ہے، جس کی نیت کچھ اس طرح سے ہے نویت ان اصلی رکعتین للہ تعالی طلبا للمغفرہ۔ اور اس میں بھی آپ کو سورہ فاتحہ کے بعد ہر 2 رکعت کے اندر 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے، اور نماز پوری کرنے کے بعد اس طرح سے ہم اور آپ دعا کریں گے اللہم اغفر لی ولوالدی ولجمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات انکا مجیب الدعوات یا قاضی الحاجات۔ تو اس طرح سے دعا کریں گے، اور پھر اس کے بعد جتنی بھی جو بھی دعا کرنی ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور جو معصورہ دعا ہے جس کو رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے خاص طور پر تلقین و تعلیم فرمایا، وہ ہے کہ آپ دعا کریں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ قرآن پاک کی آیت جو رسول اللہ نے جس پہ تاکید کی کہ جس کی دعا جس کو پڑھنے سے آپ کو دنیا اور آخرت دونوں کی خیر اور دونوں کی اچھائیاں آپ کو حاصل رہیں گی۔ اب اس کے بعد میرے پاس کچھ اور بھی یہاں پہ دعائیں ہیں جو میں نے درج کر رکھی ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے۔ جیسے ایک ہے دعائے توبہ، یہ گناہوں کی معافی کے لیے ہے، اور یہ کچھ اس طرح سے ہے اللہم انی استغفرک من کل ذنب واتوب الیک فاغفر لی وارحمنی انک انت التواب الرحیم۔ اور اس کے علاوہ کچھ اور دعائیں ہیں، جیسے ایک دعائے برکت ہے۔ آج کل جو برکتیں ہیں رزق میں اکثر دیکھا جاتا ہے
کہ ہم سب کی کوتاہیاں ہیں جس کی وجہ سے رزق میں برکت کم ہو رہی ہے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں رزق میں برکت کی زیادتی کے لیے دعا کر سکتے ہیں، جو حدیث پاک میں ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے، آپ دعا کریں: اللہم بارک لی فی دینی و دنیایا و اجرنی واجعلنی من المتقین۔ تو یہ جو ہے ہم لوگوں نے جو دعائیں یہاں پہ اکٹھا کری ہیں وہ آپ کے ساتھ میں اس انفارمل گفتگو میں شیئر کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ ہم لوگ جو ہیں دعائے مغفرت بھی ان الفاظ میں جو معصور ہیں، بزرگوں سے آئے ہیں، ہم کر سکتے ہیں کہ ہم اس طرح دعا کریں: ربنا اغفر لنا ولوالدینا وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تو قرآن پاک کی یہ آیتیں جن کو دعا کے روپ میں بزرگوں نے پڑھا اور جن کو پڑھنے کی تلقین کی، ان کو پڑھنے سے امید ہے اللہ کی بارگاہ سے کہ بہت ہمارا فائدہ ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ شب برات کی جو 6 نفلیں انشاءاللہ تعالی ہم لوگ تلاوت کریں گے، اس میں سے ہر 2 نفل کے بعد یاسین شریف پڑھنا ہے، اور اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام سے منقول یہ دعا ہے جسے میں ابھی دیکھ کے پڑھ رہا ہوں۔ بھلے آپ لوگ اس کو پڑھ لیں، خود پڑھ لیں دیکھ کر، ورنہ جو میں دعا پڑھ رہا ہوں اس دعا کو آپ لوگ ایک مرتبہ سن لیں۔ ٹھیک ہے، پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم یا ذا المن ولا یمن علیہ، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الطول والانعام، لا الہ الا انت، ظہر اللاجئین وجار المستجیرین وأمان الخائفین۔ اللہم ان کنت کتبتنی عندک فی الکتاب شقیا او محروما او مطرودا او مقترا علی فی الرزق فامح اللہم بفضلک شقاوتی وحرمانی وطردی واختتار رزقی واثبتنی عندک فی الکتاب سعیدا مرزوقا موفقا للخیرات فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على نبيك المرسل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده الكتاب۔ یہ سورہ رعد آیت نمبر 39 سے میں نے پڑھا، اور یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی مشہور دعا ہے جو قرآن پاک میں آپ کو ملتی ہے سورہ رعد کے اندر۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کو پڑھنے سے بہت خیر حاصل ہوگی، اور اللہ رب العزت امید ہے کہ اپنے قرب میں اپنے قریب بندہ کر لے گا۔ ہم سب کو اللہ رب العزت عبادات کرنے کی، خلوص کے ساتھ عبادت کرنے، بندگی بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا بھائی سید سبطین حیدر آپ کی خدمت میں انشاءاللہ تبارک و تعالی اسی طرح سے اچھی دعائیں اور رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین، ہم سب کو فائدہ اور نفع پہنچانے والی چیزیں لے کر وقتاً فوقتاً حاضر رہے گا۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔